یہ میں نے بتا دیا تھا، ڈائگرام یاد ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مچ لیس سپلائی آف منی دین اٹس ڈیمانڈ. منی کی سپلائی اس کی ڈیمانڈ سے بہت کم ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دس میکس منی ماسٹر اینڈ سیکورٹی اے سلیو. ہوتا یہ ہے اکنامک کا اصول ہے کہ جو چیز کم ہو اس کی بدماشی ہوتی ہے. لہذا آپ جاتے ہیں بینک، آپ کہتے ہیں میں بہت اچھی سیکورٹی لے کر آئے ہوں، وہ کہتے ہیں تو تم اکیلے نہیں ہو، قطار میں کھڑے ہو جاؤ. جو چیز کم ہوتی ہے اس کی بدماشی ہوتی ہے، جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کی کوئی قدر کوئی مت نہیں ہوتی. سیکورٹی کون لیتا ہے؟ لے کر آتا ہے تاجر، لے کر آتا ہے زراعت والا، لے کر آتا ہے مینوفیکچرر، لے کر آتا ہے گورنمنٹ، لے کر آتا ہے. یہ سارے لوگ لائن میں رکھتے ہیں بینک کے سامنے. اور منی جو ہے وہ ماسٹر ہو جاتا ہے. منی ماسٹر سیکورٹی سلیو. اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ جو چیز کم ہو جائے اس کی قیمت لگتی ہے. میں نے کہا اکنامک کا اصول ہے جو چیز بہت زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جو چیز کم ہو اس کی قیمت لگتی ہے. منی کم ہے، since money is limited so one must pay for its services. جو چیز کم ہو جاتی ہے اس کی سروسز کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. اس کی سروسز کمال کی بات یہ کہ ان کی اپنی حرکت سے کم ہوئی ہے اور اسی کی آپ سے قیمت دے رہے ہیں. اپنی ذاتی حرکت سے انہوں نے اس کو کم کر دی ہے اور اسی کی کمی کی وجہ سے اب آپ سے قیمت دے رہے ہیں. The interest or some other mode of payment become necessary. Some other mode of payment میں مشارکت مداربت والی اشارے دے رہا ہوں. ہمارے جتنے علماء کرام ہیں ان کی ساری انالیسس یہ ہے کہ اس شاخ کو کسی جگہ کاٹو. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انٹرسٹ برا ہے. شیخ محمود احمد کا اصل کمال یہ ہے کہ اس نے کہا انٹرسٹ تو اصل نہیں ہے، اصل جڑ تو کہیں اور ہے. میرے ابو کہا کرتے تھے جب تک مردار کتا کنویں میں پڑا ہو نا اس سے فرق نہیں پڑتا آپ نے کتنے ڈول نکالے، سب سے پہلے اس کتے کو باہر کرو. وہ مردار کتے اگر پڑا ہے آپ انٹرسٹ کو ختم کر کے کرو گیا، آپ تو صرف ریپلیس کر رہے ہو. ختم کس کو کہتے ہیں؟ ریپلیس کر رہے ہو کہ انٹرسٹ نہیں پے کریں گے، مشارکت کا وہ جو نفع ہے وہ شیئر کر لیں گے. ختم کس کو کہتے ہیں؟ آپ ریپلیس کر رہے ہو. آپ اسے تو کچھ نہیں کہہ رہے ہو. یہ ساری محنت اس کے لیے ہوئی ہے ایک شاخ کاٹ رہے ہیں. اور حالانکہ اصل میں نے کہا مردار کو تک میں مر پڑا. دوسرا کیا نتیجہ ہے؟ دس لمیٹڈ منی پٹس اے چیک آن بزنس. بزنس پہ چیک ہو جاتا ہے کہ بزنس ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ زیادہ منی کا مطلب ہے زیادہ ڈیمانڈ، اور زیادہ ڈیمانڈ کا مطلب ہے زیادہ بزنس، زیادہ پروڈکشن، زیادہ امپلائمنٹ. آپ کے پاس منی کم ہو جائے گی تو کبھی بھی بزنس ایک خاص اس منی سے جتنا بزنس ہو سکے گا وہ ہوگا، اس سے زیادہ قطع نہیں ہوگا. پھر آپ بولتے رہو نا، آپ بولتے رہو کہ یہ لوگ ان امپلائڈ ہیں اور لوگ مر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. میں NWFP یونیورسٹی کالج یونیورسٹی میں پڑھانے سے پہلے NWFP ایگریکلچر اسٹیٹسٹکس میں کام کیا کرتا تھا. ہمارے پاس ایک چیز ہے لینڈ یوٹیلائزیشن اسٹیٹسٹک، کہ آپ کی لینڈ کتنی یوٹیلائز ہو رہی ہے. NWFP کی جتنے پرسنٹ لینڈ سے ہم کھا رہے ہیں وہ 18% سم تھنگ ہے. میں اس وقت ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا تھا، ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب کو. اور جو لینڈ جس بالکل صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، استعمال کے قابل ہے، لیکن منی چاہیے اس کو ذرا بس محنت کرنے کے لیے، وہ 12-13% کے قریب ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس مقصد کے لیے نہیں کہ برائے خیزی ویسی چھوڑ دی گئی ہے ایک سال، بالکل ٹھیک زمین ہے. لیکن آپ کے بینکنگ سسٹم منی کو کم کرنے کی وجہ سے اس زمین کو جو ہے نا قابل زرخیزی نہیں بنا سکتے. آپ کا بینکنگ سسٹم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بہت بڑی تعداد میں ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس ان امپلائمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ان امپلائڈ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زمین ان امپلائڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے ریسورسز ان امپلائڈ ہوتے ہیں، وہ سارے ہر قسم کی ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، تمام فیکٹر آف پروڈکشن کی. اور کرائم زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان ہے بے روزگار ہو گیا ہے، آپ نے اس کا یہ صورتحال بنا دی ہے. اللہ نے نہیں بنائی، آپ نے بنائی ہے. انسان ہے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالے گا، آپ نے دیا، ٹھیک ہے. اور اس نے بس اگر کرائم ہو گئے تو کیا ہو گیا. مزید اس کا ایک اور نتیجہ ہے when the nation banks fail to fulfill the demand of the government. جو ملک کی گورنمنٹ بینکس جو ہیں خاص حد سے زیادہ پیسہ جنریٹ نہیں کر سکتے
اور سیاسی گورنمنٹ ہے وہ لوگوں سے وعدے کر کے آئیے کہ امپلائمنٹ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیم بنانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم قرضہ نہیں دے سکتے، اتنے پیسے کدھر ہیں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے ملک سے باہر قرض لینے پر، ملک سے باہر قرض لینے پر۔ اور مجھے اس وقت اپنے ٹیچر سر ہاشمی کی بات یاد آ گئی، ہمیں اسٹریٹجک مینجمنٹ پڑھایا کرتے تھے، ان کے الفاظ ہیں کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف یہ دونوں بینک ہیں، اور ایک بات یاد رکھو کہ ان کے مفاد میں ہے کہ آپ قرضہ لیں اور قرضے کو صحیح استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے صحیح استعمال کر دیا تو آپ تو اگلے سال اس کو سود سمیت پے کر دو گے اور ان کی چنگل سے آزاد ہو جاؤ گے۔ ان کے مفاد میں تو یہ ہے کہ وہ غلط استعمال ہو جائے تاکہ قرضہ بھی رہے اور سود در سود چڑھتا چلا جائے، یہ ان کے مفاد میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ کل اس کے متعلق آرتھر ککسن کی بک سے اقتباس یہی پڑھا گیا تھا کہ ساری دنیا کو اب ڈیٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے، ایمونیشن کے ذریعے نہیں کیا جا رہا، آرمی کے ذریعے نہیں کیا جا رہا، ساری دنیا کو ڈیٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اب میں بس صرف کنونشنل بینک کا یہ ایک ڈائیگرام اور ایک ڈائیگرام میں شیخ محمود احمد کا کانسیپٹ۔ موجودہ سسٹم اس طرح ہے کہ ایک آدمی جنرل پبلک جب 100 روپے بینک کے پاس رکھتے ہیں تو بینک اس کو کہتے ہیں سال بھر 105 ہے، وہی روٹین کی بات۔ بینک کے اندر بہت سارے لوگوں کے یہ 100 200 جتنے پیسے آ جاتے ہیں وہ بینک کے اندر کریڈٹ کریشن میں لگ جاتے ہیں، سب موجود ہیں۔ کریڈٹ کریشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈپازٹس آتے ہیں، ڈپازٹس جو آتے ہیں اس کا کچھ پورشن ریزرو میں، ٹھیک ہے نا، ڈپازٹ سے ریزرو کریٹ ہوگا، کچھ پورشن ادھر ریزرو میں کہ جو بینک اپنے پاس رکھتا ہے، کچھ وہ اسٹیٹ بینک کے پاس رکھتا ہے، یہ بھی ریزرو ہے، یہ دونوں ریزرو ہے۔ اور ان دونوں پرسنٹیج کے علاوہ جو کچھ بچ جاتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ لون کے طور پہ بزنس فارم کو دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں 105% دیں گے، 100 لے کے کہتے ہیں کہ 5% کے اعتبار سے سال کے بعد 105 دیں گے، ادھر 100 لے کے اس کو کہتے ہیں کہ 110 دو گے۔ یہ وہ بات جو میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا ہوں۔ اور مزید یہ کہ آپ نے اپنے پیسے کو اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ نے ہمیں سیکیورٹی بھی دینی ہے کہ آپ قرضہ لے کے باہر نہیں جاؤ گے تو سیکیورٹی جو ہوتی ہے، باہر یہ سسٹم میں موجود ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ TMCL بینکنگ اسٹرکچر، شیخ محمود احمد کی بات، یہ جو ایک لائن آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں کریڈٹ کریشن اور ریزرو سسٹم کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ کس طرح ہوا یہ؟ سب سے پہلے شیخ محمود احمد کا ایک اہم کانسیپٹ سمجھتے ہیں، 1000 یہ 1000 کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارم آئی ہے، وہ کہہ رہی کہ مجھے 1000 روپے چاہیے ایک سال کے لیے قرض۔ یہ دیکھیں اس کا میں یہ مطلب لوں گا، 1000 کا مطلب ہے کہ مجھے 1000 روپے ایک سال کے لیے قرض چاہیے۔ بینک یہ فارم آئی ہے، بزنس فارم، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ قرض چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بینک اس کو کہتا ہے آپ کو یہ قرض دیا جا سکے گا، ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو یہ قرض دے سکتے ہیں، لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ 1000 روپے آپ ایک سال کے مجھ سے قرض لے رہے ہیں، بالکل لے لو، لیکن تم 100 روپے مجھے 10 سال کے لیے تم مجھے قرض دے دو۔ شیخ محمود احمد کا اصول یہ ہے، کانسیپٹ جو بیسک یہ ہے کہ 1000 روپے ایک سال میں جتنا کمائیں گے 100 روپے 10 سال میں اتنا ہی کمائیں گے۔ یہ آسان مطلب یہ ہے کہ 100 ضرب 10 سے وہی بنتا ہے جو 1000 ضرب 1 سے بنتا ہے، کہ میں تمہیں قرض دیتا ہوں تم مجھے قرض دو، میں بے شک آپ اسی پیسے سے قرض اٹھا کے 900 اپنے پاس رکھے 100